الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں دعا، اس کی فضیلت اور اس کے مانگنے کے آداب، اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا. اللہ مجھے توفیق دے، اخلاص عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. دعا عین عبادت ہے. متعدد انبیاء اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے. ہم میں کا ہر شخص محتاج ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. ہم محتاج ہیں. زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. تو ہم محتاج ہیں، تو پھر ہم اللہ سے مانگے، دعا کرے، اس لیے کہ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو مانگیں، اگر اس کے اندر ہماری بھلائی ہے تو وہ عطا فرمائیں گے. بزرگان محترم، دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کیا دعا سکھائی ہے؟ کس چیز کو مانگنے کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے. ہدایت کی دعا مانگنے کی فرمائش کی اللہ نے. ایک ہے عطائے ہدایت، ایک ہے بقائے ہدایت. ایمان تو ہمیں ملا ہے، لیکن اب اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو جائے، ہدایت کے ساتھ ہماری اس دنیا سے رخصتی ہو جائے، اس کے لیے بار بار نماز میں مانگنے کا اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. جب بندے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، حضور سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرے متعلق دریافت کرے، تو میرے بندوں سے کہہ دینا کہ فانی قریب، میں ان سے بالکل قریب ہوں. جب دعائیں کریں گے، جب میری طرف متوجہ ہوں گے، تو میں ان کو اپنا بنا لوں گا، اپنا قرب عطا کروں گا. غرض دعا قبول کرنے والا خود اس آیت کریمہ میں ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے. اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ ابن ماجہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا سے بڑھ کر زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں عزیز نہیں ہے. انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. حدیث میں ہے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں. بندہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے. کیا مانگے؟ حدیث میں ہے کہ
आफियत की दुआ मांगी, और ये आफियत की दुआ मांगना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब है। तो लिहाजा हम अल्लाह के दरबार में सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी, फिर हाथ जोड़कर अल्लाह से मांगे तो फिर देखें दुआएं कैसे कबूल नहीं होगी। तौबा 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक, जो गलती और गुनाह सरजद हुए इस पर नदामत और शर्मिंदगी, पशेमानी और दिली शिकस्तगी हो दिल के अंदर। दूसरे के जो गुनाह हो उसको फिलहाल फौरन छोड़ दे। हम दुआ करते वक्त, तौबे के वक्त में हम जो है गुनाह में मुलव्वस ना हो। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा गुनाह न करने का अज़्म कामिल हो। ये 3 चीजें जमा हो जाएं तब तौबा मुकम्मल होती है। हदीस में है, तौबा करने वाला शख्स गुनाहों से पाक हो गया, ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। हाज़िरीन, आप देखिए, बंदों से कोई चीज अगर आप बार बार मांगेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अल्लाह का मामला ही कुछ और है। जो शख्स हर चीज हर वक्त अल्लाह से मांगे, अल्लाह उस बंदे को अपना वली, अपना दोस्त बना लेते हैं और फरमाते हैं कि ये मेरे गैर से मांगता ही नहीं, सिर्फ मुझसे मांगता है, ये मेरा दोस्त है। हदीस में है कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह खुश होकर अता फरमाते हैं। कई दफा मखलूक देती है, पब्लिक से लोग मांगते हैं, रिश्तेदारों से हम पैसा मांगते हैं, कोई भी चीज मांगते हैं, मगर नाराज होकर देते हैं। कुर्बान जाइए उस परवरदिगार पर कि जब भी बंदों को देता है कभी नाराज होकर नहीं देता, वो हमेशा खुश होकर अता करता है। मखलूक कभी देती है, कभी माजिरत भी कर लेती है। कहते हैं कि आज भाई हालात ठीक नहीं है, आज हम दे नहीं सकते आप। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है कि जब भी मांगा, जिसने भी मांगा और जितना भी मांगा, अल्लाह के खजानों में कमी का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वो ऐसा दर है कि न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह वो ज़ात है जो नींद और ऊँग से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। दुआ व मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़ असल है। छिलके से क्या काम होता है? तो दुआ को इबादत का मग़ज़ बताया हदीस में। भाई हम तो फ़कीर हैं, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा, हम फ़कीर ठहरे। मोहताज फ़कीर को मांगने में कोई शर्म होती है? बताइए आप। फ़कीर, कभी किसी फ़कीर को शर्माते हुए आपने देखा है? उसे मांगने में शर्म नहीं होती, हर एक के सामने हाथ फैला देता है। तो फिर हमें क्यों शर्म है अल्लाह से मांगने में? जो दुआएं मांगेंगे यकीनन कबूल होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह मसलिहत को देखेंगे कि ये चीज़ बेहतर है मेरे बंदे के हक में या नहीं। अगर मसलिहत को देखें अल्लाह ताला तो फिर हमारा ही उसमें फ़ायदा है। आपको वाक़या याद होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। चूँकि वो नाफरमान लड़का था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खिज़र की इस हरकत पर एतराज़ किया हज़रत खिज़र पर कि आपने जो है खामखा कि एक बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया। चूंकि वो बच्चा माँ बाप के लिए मुसीबत था, आगे चलकर मुसीबत का कांटा बनने वाला था, अल्लाह ने हजरत खिज़र से उस बच्चे को ख़त्म करवा दिया और उसके बदले एक बेटी अता की उस लड़के के माँ बाप, जिससे औलिया, जिसके नस्ल से औलिया सुलहा पैदा हुए। तो अल्लाह मसलिहत को देखते हैं। अब हमारा हाल ये है कि हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं मांगते नहीं। दुआएं मांगने से कबूल होती हैं, पढ़ने से नहीं।
مانگنے کا انداز ایسا ہو کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انسان کا رواں رواں اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہو، ایسے مانگے تو پھر دیکھو اللہ کیوں کر قبول نہیں کریں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی دعا کو، اس کی آواز کو، اس کی حاجت کو اللہ کے علاوہ کون پورا کر سکتا ہے؟ ہم کئی دفعہ ایسی باتیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ ہم مال، پیسہ، دولت مانگتے ہیں، اللہ نہیں دیتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ دولت ملے گی تو یہ بندہ سرکش بن جائے گا، باغی بن جائے گا۔ عافیت والا پیشہ، عافیت والے پیسے، حلال، طیب، پاکیزہ، جو اطاعت، اعمال حسنہ، دین لے کر آئے ہمارے گھروں کے اندر، ایسے مال کو ہم مانگیں۔ جو دولت وبال لے کر آئے، مصیبت لے کر آئے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال و دولت کا آنا ہمیشہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابر کی دعائیں کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے، آپ کے نبی کے شہر میں عطا فرمائیے۔ اب حضرت عمر کی اس مانگ پر دینے والا کتنا قدردان ہے۔ بھئی شہادت کسی گلی، میدان، چٹان یا کہیں بھی مل سکتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اتنا ہی تو مانگا حضرت عمر نے، شہادت مانگی۔ لیکن دینے والے نے کیا دیا؟ شہادت بھی دی تو کہاں دی؟ مسجد نبوی میں، مصلی نبوی میں، وضو کی حالت میں، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ لہذا ہم اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید سے زیادہ عطا کیا، تو وہ بڑے قدردان خدا ہیں۔ محترم حاضرین، دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دیے ہیں، مختلف احادیث میں آداب وارد ہوئے ہیں، کیسے مانگے، دعا کا ادب کیا ہے۔ دعا مومن کا عظیم ہتھیار ہے۔ تو سب سے پہلے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم کھانے پینے اور کمانے میں حرام سے بچیں، پھر دعائیں مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص دور دراز کا سفر کرے، نہایت پریشانی اور پراگندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کی غذا اور لباس سب حرام ہے، حرام کمائی بھی استعمال کرتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے کھانے پینے اور کمانے میں حرام سے بچے، پھر دعائیں قبول ہوتی۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے اللہ کے کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ پاک صاف ہو کر دعا کرنا، باوضو دعا کرنا، دعا کے وقت قبلہ رو ہونا، ہمارا رخ قبلے کی طرف، دو زانو ہو کر بیٹھنا، دعا کے اول اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اسی طرح اول اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے، دونوں ہاتھوں کو مونڈوں کے برابر اٹھانا، ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھے، دعا میں اپنی عاجزی، محتاجگی کو ذکر کرے اللہ کے سامنے، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعا کرنا چاہیے۔ دعا میں آواز پست کرے، ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی جس کی دعا تعلیم نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیثوں میں، ان دعاؤں کو ہم زیادہ تر یاد کر کے ہم اللہ سے مانگیں۔
دعا میں اول اپنے لیے دعا کرنا، پھر اپنے والدین اور بھائیوں کو اس دعا میں شریک کرنا، پورے عزم کے ساتھ دعا کرنا، اللہ میری دعا قبول کریں گے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔ رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور قبول دعا کی امید قوی رکھے، دعا میں الہا و اصرار کرے، بار بار اللہ کے سامنے بولے، بار بار روئے اللہ کے دربار میں، اللہ کی رحمت کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنے کی دعا نہ کرے، یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں جو ہے آپ کی رحمت کے سائے میں ہو جاؤں، آپ کی رحمت کی چادر بس میرے سر پر رہے اور کسی پر نہ ہو۔ تو اس طرح کی دعائیں نہ مانگے ہم، اپنی سب حاجات صرف اللہ سے طلب کریں، ہم مخلوق پر بھروسہ نہ کریں۔ دعا کرنے والا بھی آخر میں آمین کہے، مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی، یہ نہ کہے ہم۔ حاضرین، دعا قبول ہونے کے خاص اوقات احادیث میں مذکور ہیں۔ رمضان کے آخر عشرے کی تاخراتیں، اور ان میں سب سے زیادہ 27ویں شب قابل اہتمام ہے دعا قبول ہونے کے لیے۔ اسی طرح عرفے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے تمام دن رات برکات و خیرات کے ساتھ مخصوص ہیں، سب میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح شب جمعہ کی رات اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک یہ وقت دعائیں قبول ہونے کا ہے۔ آخری تہائی رات ہر دن، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائیں قبول ہوتی، مگر اس گھڑی کے تعین میں روایات اور اقوال مختلف ہیں۔ محققین کے نزدیک فیصلہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن پورے دن میں دائر سائر رہتی ہے، کبھی کسی وقت میں بھی آتی ہے، تمام دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ بعضوں نے اس گھڑی کو متعین کرنے کی کوشش متعین کیا ہے دوران خطبہ، امام جب خطبے کے لیے پہنچ جاتے ہیں سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر خطبہ ہونے تک دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے عصر کے بعد کا وقت ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد، خصوصیت سے ترمذی میں ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بالخصوص ختم قرآن کے بعد، خاص طور پر ختم قرآن کے بعد دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ بارش کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ اور وہ احباب جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے کسی بھی صورت میں، ایک ہے مضطر، مصیبت زدہ آدمی۔ مصیبت زدہ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بتایا حدیث میں کہ مظلوم اگرچہ کہ فاسق ہو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی فریاد کو رد نہیں کرتے، بلکہ مظلوم کافر بھی ہو تب بھی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ اسی طرح عادل بادشاہ کی دعا، نیک لوگوں کی دعائیں، اولاد جو والدین کے فرمانبردار ہو ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ غائبانہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے بھی مقبول ہے، اور اسی طرح حاجیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کا عادی بنا دے، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ابھی رمضان کے چند دن چند راتیں رہ گئی ہیں،
خصوصی طور پر ان راتوں میں روزے کے بعد افطاری کے وقت میں خوب دعا کرے، اللہ سے مانگے، عافیت مانگے، اور جس طرح ہماری زندگی رمضان میں تھی اسی طرح پورے سال ہماری زندگی اسی تقوی کے ساتھ گزرے، اللہ سے بھیک مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔